بہتر وہ ہے جو تم میں متقی ہو، ڈرنے والا ہو. کس سے؟ اللہ سے. اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ، کہ مجھے اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اور اعمال کون کون سے؟ حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی. یہ نہیں ہے کہ میں 5 وقت نماز پڑھ رہا ہوں، حج میں نے کیا ہوا ہے، لمبی سی داڑھی رکھ لی ہے، ایک تھان کی پگڑی باندھ لی ہے، اور اپنے یتیم بھانجوں اور بھتیجوں کی جائیداد کے اوپر قبضہ بھی کر لیا، اور یہ سمجھ رہا ہوں کہ چلو پہلے میں اگر 2 نفل پڑھتا تھا اب 4 نفل تہجد کے پڑھ دیا کروں گا اور یہ گناہ معاف کر. نہ، اسلام میں ایسا نہیں ہوگا. مسلم شریف میں حدیث ہے، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آیا قیامت والے دن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایک ایک نیکی رسول اللہ نے گنوائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کا خون بہایا، کسی کو دھمکی دی، تو وہ سب کے سب لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے کہ یا اللہ آج تو ہمیں بدلہ چاہیے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کے دن کی جو نیکیاں ہیں نا وہی ہے کرنسی آج کی، تو اس کی نیکیاں لے جاؤ. ایک ایک کر کے لوگ وہ دنیا میں کیے ہوئے جو ظلم تھے ان کے ایکویلنٹ اس کی نیکیاں لے جائیں گے، اس کا نامہ اعمال خالی ہو جائے گا. ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جن کا اس نے حساب و کتاب والا معاملہ اللہ کے حضور ہونے والا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی نیکیاں تو ختم ہے، چلو اب اس طرح کرتے ہیں تمہارے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالتے ہیں اور وہ جہنم میں پھر پھینک دیا جائے گا. یعنی اس کی نیکیاں دھری کی دھری رہ گئی، صرف اس وجہ سے کہ اس نے حقوق العباد کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کا معاملہ بندوں کے اوپر چھوڑا ہوا ہے. بہت کریٹیکل ایشو ہے. بخاری میں حدیث ہے جس نے کوئی لین دین کا معاملہ کسی کے ساتھ کیا ہوا ہے دنیا ہی میں پورا کر لے، آخرت کی کرنسی درہم اور دینار نہیں ہوں گے بلکہ نیکیاں ہوں گی. اب مجھے بتائیں آخرت میں اگر انسان کوئی نامہ اعمال لے کے گیا اور وہ ان وجوہات کی بنا پر خالی ہو گیا تو اس سے بڑی شرمندگی اس کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا میں تو اس نے لبادہ نیکی کا اوڑا ہوا تھا، اور دنیا کا کوئی مال وہاں لے بھی جائے قبول نہیں کیا جائے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ فرمایا کہ اگر پوری زمین سونے کی کسی کے پاس ہو تو وہ فدیے کے طور پر دے دے گا اپنی جان چھڑانے کے لیے، لیکن یہ بفرض محال ہے، ایسا ہوگا نہیں. وہاں تو جسم پہ کپڑے بھی نہیں ہوں گے قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ سب کے سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے جس طرح پیدا ہوئے تھے. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، صرف انبیاء کا پروٹوکول ہوگا کہ انہیں لباس پہنایا جائے گا، ادروائز باقی سب کے سب لوگ ننگے ہوں گے. تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول لوگ ایک دوسرے کو اس طرح دیکھ رہے ہوں گے، تو رسول اللہ نے فرمایا وہ دن اس سے زیادہ سخت ہوگا کہ کوئی شخص کسی کی طرف دیکھے، اسے تو اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین. خیر اس کے اوپر تو اب گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، یہ تو ٹاپک ہی ایک ایسا ہے. بہرحال جسے خدا کی شناخت ہے، خدا کا خوف ہے، اللہ کا تقوی ہے جس کے اندر، وہ اللہ کے حضور سب سے زیادہ عزت والا ہے.